اور یہ آیت بڑی کنٹروورشل بھی ہے. یہ ایک متنازع آیت ہے جو شیعہ سنی کے ہاں بہت بڑا مارکا ہے. جس پر سنیوں کو شیعہ رد کر دیتے ہیں، یہ وہ آیت ہے. اب دیکھ لیں آیت کے اندر سے کیا ہے کہ تمہارے دوست بس اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس حالت میں بھی کہ وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں. اب اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو تو کچھ نظر نہیں آتا، پر شیعوں کو بہت کچھ نظر آتا ہے. ان کو بہت کچھ نظر آتا ہے. پہلے تو یہاں پر گفتگو ہم اس کو پہلے عام بات کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیعہ کا مختصر بات یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے بارے میں اتری ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے سارے اور حضرت علی بھی نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں ایک سائل مسجد میں آ گیا اور اس سائل نے آ کے صدا لگائی کہ میری کوئی مدد کرے. تو نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، سارے صحابہ پڑھ رہے تھے. اب سائل کی طرف کون توجہ دیتا؟ اس سائل کا جواب کون دیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے میں حضرت علی اور سارے نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے. تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے سائل کی آواز سن کر کے اپنا ہاتھ یوں بڑھا دیا. ہاتھ کی انگوٹھی میں تھی، ایک انگلی میں انگوٹھی تھی. سائل نے صدقے کے طور پر وہ انگوٹھی اتار لی. انہوں نے اس کے اندر سے مسئلہ محمد نکال لیا کہ تمہارا امام، ولی کا مطلب وہ یہاں امام لیتے ہیں، من کنتو مولا کا مطلب بھی وہ امام لیتے ہیں. مسئلہ امامت ثابت کرتے ہیں اس سے کہ تمہارا جو ولی ہے وہ تو اللہ رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرتے ہیں. رکوع کی جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. وَهُمْ راکعون، راکعون کا مطلب وہ لیتے رکوع کرنے والوں میں. تو فرمایا کہ وَهُمْ راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے دن میں جب وہ راکعون. تو علی نے زکوٰۃ دی تو اس کا مطلب یہ ہے اور وہ ہے. یہ ایک انہوں نے قصہ بنایا ہے. تو اس سے مراد ولی کا مراد اللہ رسول اور وہ امام جو نماز اور زکوٰۃ میں پہلا امام علی کا ہے. علی نے زکوٰۃ دی جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھے. یہ یہاں پر معنی کرتے ہیں. روایت ہے جھوٹی. مولانا اسحاق مرحوم رحم اللہ نے اس کو مسئلہ امامت آڈیو میں جو ریکارڈ کروایا اس کے اندر اس آیت کا رد کیا کہ یہ آپ کا اس آیت کے بارے میں جو مفہوم انہوں نے لیا ہے اور اس کے پیچھے جو کہانی گھڑی ہے وہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے. تو اس کا رد فرمایا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ دیکھیں پہلے تو سائل ہی بڑا سمجھدار تھا کہ وہ آیا ہی اس وقت جب حضور بھی نماز پڑھ رہے تھے اور رکوع کر رہے تھے. یہ کون سا کافر سائل آیا تھا کہ مسلمان تھا کہ جس نے آ کے جماعت میں آ کے نہیں ملا؟ ہاں جی، ہاں جی، بالکل ایسے ہی ہے. وہی آیا ہوگا، آپ نے بجا فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ بات تو صحیح ہے کہ رسول پاک نماز پڑھا رہے ہیں، بندہ نماز نہیں آ کے پڑھی، سارے مسلمان پڑھیں وہ اکیلا نہیں پڑھ رہا. اور اس کو نہیں پتا کہ ایسے وقت میں سوال کرنا یا نہیں کرنا. یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ اس بنیاد پر وہ آپ کو کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آپ کافر ہیں شیعوں کے نزدیک اگر آپ مسئلہ امامت نہ مانیں. اتنے نہ پازیٹیو نہ لیں ان کو. آپ ان کے نزدیک کافر ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا میں آپ اہل کتاب کی طرح ہیں. جس طرح آپ اہل کتاب سے ملتے ہیں، بیٹیاں ان کی لے لیتے ہیں، دیتے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ امامت جس نے نہیں مانا نا وہ بندہ آخرت میں نجات نہیں پائے گا، دنیا میں ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے. اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں کافر کافر کہتے ہیں، تو وہ مولوی محمد حسین صاحب ہیں ایک غالباً ادھر کے جامعۃ الکوثر کے. تو انہوں نے پچھلے دن ایک نا کہا
کہ بھائی تم ہمیں کافر نہ کہو، اگر تم ہمیں کافر کہتے ہو تو خود کافر ہو جاتے ہو تم لوگ، کیونکہ تمہاری نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو کسی کو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو بڑے احسن انداز سے نا ایک چٹکلیت سے کاٹتے ہوئے کہتے ہیں اگر نعرہ لگانے سے پہلے آپ مسلمان تھے تو اب نعرہ لگانے کے بعد بیچارہ خود کافر ہو گیا۔ تو سب نے ہا 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 کر کے سنی، شرم کرو مولوی، ہم تو اس کو بھی کہتے ہیں جو تمہارے بارے میں کافر کہتا ہے، ہم تو اس کو بھی ڈانٹتے ہیں، وہ کیسے کافر ہو گیا؟ اس کو تو پہلے تم نے کافر کہا ہوا ہے۔ عقیدہ چھپاؤ نہیں، عقیدہ چھپاؤ نہیں، تم نہ کرو ایسے ظلم، مکر فریب کی پڑیا، اور یہ نہ کرو۔ ہم تمہیں کافر نہیں کہتے، نہ مولانا کہتے ہیں نہ ہم کہتے ہیں، لیکن چھپاؤ نہیں، چھپاؤ نہیں، کیونکہ تمہارے دل کے اندر یہ بات تمہارے ہاں بیٹھ گئی ہے کہ تم مسئلہ امامت کے وسع میں یہ اتحاد ہونا نہیں ہے۔ جو مرضی آپ کر جائیں، آپ کر سکتے ہیں مگر وہ آپ سے نہیں کر سکتے۔ آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں گے، وہ کبھی باندھ کر نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے ہاں گنجائش ہے کہ امام مالک نے چھوڑے تھے اس لیے آپ پڑھ، وہ کبھی بھی نہیں۔ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کبھی نہیں آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ اگر پڑھیں گے تو فرادہ پڑھیں گے۔ فرادہ جانتے کیا؟ انفرادی نماز، کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جب آپ رکوع میں جائیں گے تو وہ اپنا رکوع کر لے، جب وہ آپ سجدے میں جائیں گے تب وہ اپنا سجدہ کر لے، پڑھ وہ اپنی لگ ہی رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جس وقت علی مرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں ابو بکر صدیق کے پیچھے تو وہ ساری فرادہ تھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر علی نے کیوں ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی اگر تو وہ اس طرح، وہ کہتے ہیں وہ تو لگ پڑتا تھا، مل جاتا تھا ہمارا امام، لیکن تقیہ کر کے وہ۔ ایران میں نماز پڑھانے لگا، مجھے کہا جی آپ نماز پڑھائیں، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں، میری ہو جائے گی، آپ کی نہیں۔ کہتے نہیں ہم پڑھیں گے۔ میں نے کہا چلاکی نہ کھیل لیں، آپ نے تو فرادہ پڑھنی ہے نیت کر کے، سارے ہی ہنس پڑے۔ میرے یار جتنے بھی ہیں سنیں اگر تو سارے ہی ہنس پڑے اکٹھے ہی۔ تو جب میں نے جماعت کرائی تو وہ فرادہ ہی سب نے پیچھے پڑھی ہے، میرے پیچھے وہ جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں شیخ علی شرف الدین موسوی اللہ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، بڑے نیک عالم ہیں، ان کے ہاں جب میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں مولانا نماز آپ پڑھائیں گے۔ میں نے کہا حضرت میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں۔ کہا نہیں میں آپ پڑھائیں گے، یہ میرا حکم ہے۔ میں نے کہا گھر والوں کا پہلا حق ہوتا ہے۔ کہا نہیں آپ کو ہم حکم دیتے ہیں۔ تو وہ ان کا مجھے کچھ ہے کہ کیونکہ وہ ابھی ہمیں کافر نہیں سمجھتے، نہ امامت کو باب امامت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی قرآن میں امام اور امت کا تصور، ٹھیک ہے، پورا نام ہے قرآن میں امام اور امت، آگے کا تصور تو میں نے وضاحت کے لیے آپ کو بتایا۔ مولانا اور مجھے وہ کتاب جو ہے نا آج سے کو 12-13 سال پہلے ملی تھی، تو پھر 13 14 15 2005 کی کتاب ہے جب وہ کتاب ملی ہے۔ ہاں کیونکہ 6 میں نے ان سے پہلی ملاقات کی ہے، صحیح ہے، 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں۔ ڈھکو صاحب کے جلسے میں ہم گئے تھے، وہاں سے ہمیں ملی تھی، تو وہ پڑھ لی تھی انہوں نے ساری۔ اس کے پڑھنے کے بعد میں پھر ان کی تلاش میں گیا اور ان سے میں نے کراچی ملاقات کی، اور پھر کئی صحبتیں ان سے ہوئیں۔ اللہ کے ولی میں نے ان کو پایا، پہلے وہ بھی یہی سارے کام کرتے کراتے تھے، پھر سب چھوڑ چھاڑ گئے۔ بہت اللہ نے علم سے ان کو نوازا، اور کچھ چیزوں میں اب وہ بہت آگے بھی نکل گئے، اہل سنت سے بھی آگے نکل گئے، اور ولی خدا پایا میں نے ان کو، رزق حلال کھانے والا، با عمل، متقی، صالح، دیندار، خدا کے لیے اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں سے بھی ناطہ توڑ دینے والا، اس عمر میں جبکہ وہ 85 سے اوپر ہیں۔ اللہ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر رکھے، آمین۔ نیک لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، کہیں بھی ہیں، صالحین نیک ہیں، جس کے رزق میں پاکیزگی ہے نا، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر ولی خدا نہیں ہے، چاہے وہ دن میں صرف فرض ہی نمازیں پڑھے نا، اس سے بڑا اب تک ولی نہیں میرے اس نظر میں کوئی آیا۔ پاک رزق، میں تو خود اپنے بارے میں رزق کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں بھی شبے میں رہتا ہوں 24 گھنٹے، میں اس کا بھی سوچتا رہتا ہوں بھی اس کا کیا دائرہ کار ہے،
کیونکہ پاک رزق کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی اور اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. سیدھی بات ہے، میں نے آپ کو بتا دی. جتنے مرضی حج عمرے کر لیں، بہت مشکل ہے پاک رزق. حلال رزق کا صدقہ قبول کیا جائے گا، حلال رزق کی قربانی قبول کی جائے گی، حلال رزق کی دعائیں قبول کی. حلال رزق سے پلنے والا اس وجود اور زبان، یہ حلال سے کام چلنا ہے، کسی اس کے بغیر نہیں. ایک رائی کا بھی شبہ ہے نا جس کو، بس وہ سمجھ لے یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. سید مودودی نے ایک لکھا تھا چھوٹا سا رسالہ، اس میں یہی بات ہے. دیکھیں گفتگو جب ہوتی تو اس کے ہزار پہلو نکل آتے ہیں. میرا یہاں مقصد صرف قرآن مجید کا ایسا درس دینا نہیں ہوتا کہ جس سے آپ آئیں اور رسمی میں آپ کو عبارتیں پڑھ کر سنا کے بھیج دوں. یہاں مقصد قرآن مجید کے الفاظ کے ذریعے سے صحبت صالح پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ہم کچھ آئیں تو قرآن مجید کو میں لوئسٹ لیول پر جا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹا دماغ بھی آدمی کچھ لے کر جائے. ورنہ فلسفیانہ الفاظ یہ سب چیزیں مجھے بھی آتی ہیں، اتنی کتابیں میں کھول کر رکھتا ہوں سامنے، تو میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہوں کہ یاد دہانی کے طور پر. تو یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. یہاں راکعون کا لفظ اصل میں ان کے لیے مسئلہ بن گیا. وہ کہتے ہیں اور رکوع کر، جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوں. رکوع کے لفظ کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ رکوع کے دو معنی ہیں. ایک وہ ہے کہ رکوع جو اصطلاحی ٹرمینالوجی ہے، جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں اصطلاح ہے، وہ ہے وہی رکوع جو آپ نماز میں رکوع کرتے ہیں. ایک رکوع جو معنی ہے وہ یہاں پر اس اپنے حقیقی معنوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل عاجزی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یہاں اپنے ڈکشنری کے معنوں میں لغوی معنی، جس کو آپ کہتے ہیں لغت کے معنوں میں لیں گے کہ اس کے لفظ کا حقیقی معنی پہلے اس کا اصلی معنی تلاش کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ان کی بات بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک جگہ ہم یہ تقریر ایک مولانا فرما رہے تھے اور میرے دوست ہی تھے شیعہ، تو چونکہ میں مجالس سنتا ہوں، ان کے دروس قرآن بھی لیتا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں اپنے علمی سفر کو کبھی نہیں روکا، ہر محفل میں جاتا ہوں. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں درس سنوں، کانفرنسیں سنوں، تو میں جا کر کے خود سن کر آتا ہوں. اور میں نے ساری زندگی، اب ذرا کم ہو گیا ہوں بیمار رہنے کی وجہ سے، لیکن پہلے میں جب تگڑا تھا تو میں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ اور اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا، یہ بعد میں پورا علم حاصل کر لینے کے بعد، پورا علم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے عقائد وغیرہ، باقی تو علم کی کوئی انتہا نہیں. یعنی جو ضروری باتیں تھیں اصول دین میں، توحید، رسالت اور آخرت، 3 چیزیں ضروری تھیں. یہ سیکھنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جب سیکھ لیا، 15-16 سال مولانا کے پاس بیٹھ کر، تو پھر میں نے باقی اس کو پھر آزمایا کہ میرے عقیدے میں کہیں کمزوری تو نہیں. ان کو بھی سنوں وہ کیا کہتے ہیں، پہلے پڑھوں پھر ان کو سنوں. تو وہاں مولانا نے ایک نے فرمایا جی یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی نماز کیسے ہو گئی، حضرت علی کی نماز کیسے ہوگی، جب کہ ان کا دل اس وقت متوجہ ادھر ہو گیا تھا انگلی اٹھانے والوں پہ. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری نماز کیسے ہو گئی جب تم علی کو دیکھ رہے تھے، علی تو ان کو دیکھ رہا تھا تو تم ان کو دیکھ رہے تھے، پھر تمہاری کیسے ہو گئی؟ واہ 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 واہ. پھر ایک نے کہا اس کے ہم نے یہ جو تفسیر نمونہ میں ہمارے علماء نے 16 جواب دیے، انہوں نے 16 اعتراض اہل سنت نے کیے ہیں، 16 جواب دیے ہیں. تو میرے ذہن میں اسی وقت آ گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. میں نے گھر آ کے دیکھا تو اس کی بات جھوٹی تھی اور مولوی صاحب جھوٹے تھے. 16 نام اعتراض ہوئے، نہ 16 جواب ان کی اپنی تفسیر میں دیے گئے. کہتا تھا ہماری تفسیر والوں نے 16 جواب دیے. تو میں نے آ کے چیک کیا کہ واقعی 16 جواب دیے، کچھ نہیں ملا. ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اس لیے آپ گھبرایا نہ کریں.
سارے چیک کیے ہوئے ہیں سارے. آ جائیں اب ہم اب سمجھتے ہیں اللہ کی آیت کیا ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے، کانٹیکسچولزم ایک بڑی بات ہوتی ہے. کانٹیکسچولزم، علم کی دنیا میں گفتگو جب کی جاتی ہے تو سیاقیت و سباقیت دو لفظ یاد رکھیں. اس کو کانٹیکسچولزم کہتے ہیں. کانٹیکسٹ کہ اس بات کا پس منظر کیا ہے اور اس کا پیش منظر کیا ہے، اس سے پہلے کیا بات چل رہی تھی اور اس کے بعد میں کیا بات چل رہی ہے، اس کا سیاق اور اس کا سباق. یہ آیت کو متعین کرتا ہے. ورنہ آپ اگر ایک ایک آیت کو لے کر شروع ہو جائیں گے تو نہ تو سنیوں نے ان آیتوں کا کچھ رہنے دیا، نہ شیعوں نے کوئی آیت. سب نے اپنا اپنا کچھ پس منظر بنا لیا اس کا. ان سے پوچھیں، آپ تو اس کے یہ آگے پیچھے بیان کرتے رہتے ہیں، یہ جو کافر مسلمان ہوتے ہیں قرآن مجید کو پڑھ کے، انہوں نے تو حدیثیں نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ ڈائریکٹ قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ اسلام کیسے لے آتے ہیں؟ آپ اکثر کفار سے، جو سابق کفار رہے ہیں، ان سے پوچھیں نان مسلم سے کہ آپ کیسے ایمان لے کر آئے؟ وہ کہیں گے میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو میں مسلمان ہو گیا. اور بڑے پکے مسلمان پھر بن جاتے ہیں وہ لوگ. ان کو قرآن مجید ڈائریکٹ کیسے ہدایت دے دیتا ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ پہلے ہی آپ کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہر آیت کے پیچھے میں مجھے ایک کہانی سناؤ. ہر آیت کے پیچھے میں پہلے کہانی 10 پیچھے کی ہے. چند آیات کا پس منظر ضرور ہے، میں انکار نہیں کرتا، اور وہ صحیح روایات کے اندر آتا ہے، اور وہ جہاں ہوتی ہیں وہ روایات بھی اس سیاق و سباق کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ ہر آیت کے اندر سے اب دیکھیں کچھ بھی نہیں نکل رہا اور انہوں نے نکال لیا. بات تو ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ. آپ بات ہمارے پیچھے کر رہے ہیں کہ نہیں جی بات ہو رہی ہے جی مسلمانوں کے ساتھ.